السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر شادی شدہ گھر کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اسلام میں بیوی کے حقوق۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی فطرت میں محبت، سکون اور ایک دوسرے کی ضرورت بھی رکھی۔ اسی لیے اللہ نے نکاح کو صرف ایک سماجی رسم نہیں بلکہ ایک مقدس عبادت اور مضبوط عہد قرار دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دے۔ سوچئے، اللہ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کی بنیاد ہی محبت اور رحمت پر رکھی ہے۔ اگر اس رشتے میں عزت، صبر اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ ہو تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور اگر حقوق ادا نہ کیے جائیں تو وہی گھر پریشانی اور تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ نکاح کو تو کر لیتے ہیں لیکن نکاح کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی صرف گھر کے کام کے لیے ہے یا اس کی کوئی الگ عزت اور حق نہیں، لیکن اسلام کی تعلیم اس سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ یاد رکھیے، بیوی شوہر کی غلام نہیں ہوتی، وہ اس کی رفیق حیات، اس کی ہمسفر اور اس کے گھر کی امانت ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپانے والا اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ سکھایا کہ گھر میں حسن اخلاق سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اصلی بزرگی صرف باہر کے لوگ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے میں ہے۔ آج اگر کسی شوہر سے پوچھا جائے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے تو کئی لوگ صرف کمائی کا نام لیں گے، لیکن اسلام صرف روزی کما لینے کو کافی نہیں سمجھتا۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کی بات سنے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کبھی کبھی ایک پیارا لفظ، ایک مسکراہٹ اور ایک اچھا رویہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ محبت صرف مہنگی چیزوں سے نہیں ہوتی، محبت وقت دینے سے، عزت دینے سے اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے مضبوط ہوتی ہے۔ ہر شوہر کو سوچنا چاہیے، جس عورت نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا، اس پر بھروسہ کیا، کیا وہ اس کی عزت اور محبت کی حقدار نہیں؟ کیا اس کا دل توڑنا یا اس کی بے عزتی کرنا انصاف ہے؟ اس لیے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کے رویے اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ جو شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے وہ صرف ایک اچھا انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آج کے حصے کا پیغام، نکاح صرف دو افراد کا ملن نہیں بلکہ دو دلوں، دو خاندانوں اور دو زندگیوں کا پاک رشتہ ہے۔ اس رشتے کو مضبوط بنانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں اور انہیں خوشی سے ادا کریں۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم تفصیل سے بات کریں گے بیوی کا نفقہ اور شوہر کی ذمہ داری۔ اسلام نے کھانے، کپڑے، رہنے اور ضروری خرچ کے بارے میں کیا ہدایت دی ہے اور اس معاملے میں شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے گھروں کو محبت، رحمت اور سکون کا مرکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔